یہ اکیلا محمد لڑا ہے، بے شک علی یہ جنگ لڑے ہی نہیں۔ منافقوں کے خلاف جنگ کون لڑا؟ مصطفیٰ لڑے، پھر ایسے نہیں لڑے، ہتھیار چھوٹا ہونا چاہیے۔ اللہ کرے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ منافقت 23 سال کی جوان تھی، محمد 63 سال کا بوڑھا تھا۔ پتہ نہیں کتنے پہلو ہیں غدیر کے جو بیان کروں۔ منافقت 23 سال کی، کلمہ پڑھا، منافقت تبھی چلے گی نا جب تک مشرک سے منافقت نہیں ہے، کافر سے منافقت نہیں ہے، کلمہ پڑھا تو منافقت چلی نا۔ تو منافقت 23 سال کی کڑیل جوان، محمد 63 سال کا ضعیف۔ اب جوانی میں نہیں لڑا، جوانی میں اس لیے نہیں لڑا کہ سامنے والے جوان کی اوقات بدل جاتی، وہ کہتا ہے یہ تو جوان تھا گبرو تھا مجھ سے لڑا ہے۔ محمد نے 1-2 سے بھی نہیں لڑا، 1,24,000 اکٹھے کیے، ضعیف اکیلا لڑا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور یہ جہاد کب تک ہے؟ الہ یوم القیامہ یا الہ یوم المعلوم، وقت معلوم تک کا جہاد، وقت معلوم تک کا جہاد ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن جو کہہ رہا ہے نا منافق سے بھی جہاد کر، تو یہ جہاد محمد کا ہے۔ مشرکوں کے جہاد میں علی آ گئے، کافروں کے جہاد میں علی آ گئے، منافقوں کے جہاد میں علی پیچھے ہے، محمد آ گئے۔ آپ پورا غدیر پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، غدیر آپ کو لوگ ممبر پہ سناتے بھی رہیں گے، غدیر کا ممبر بھی محمد نے اکیلا بنایا ہے، علی نے مدد دی۔ حالانکہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، میں جو یہ ممبر اٹھا کے ادھر رکھنے لگا، آپ مجھے رکھنے دیں۔ آپ کہیں گے کاظمی صاحب چھوڑ کے نہ رکھو، ماشاءاللہ احترام کریں۔ محمد خود پلانے اٹھا اٹھا کے رکھ رہا ہے، علی دیکھ رہے ہیں۔ اس پہ بھی ایک وجہ ہے، انتقال رسول کے 16 سال بعد، انتقال رسول کے 16 سال بعد ایک بندہ آیا، بندہ اس نے دیکھا علی جوتی گانٹھ لی، بیٹھے ہوئے بھی پٹ پہ، آپ کی زبان میں تو وہ دیکھ کے کہتا ہے یا علی ممبر تو یاد آتا ہے۔ علی فرماتے ہیں تو یہ بات وہاں چل کے کر، میں بھی آ رہا ہوں جہاں ممبر والے بیٹھے۔ وہاں پہنچے، علی بھی پہنچے، پھر تانا دے کے کہتا ہے یا علی یہ ممبر تو یاد آتا ہوگا۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں جو ممبر مجھے ملا ہے وہ تیرا باپ بھی نہیں چھین سکتا، جو ممبر مجھے ملا ہے، تم سے کوئی ممبر ہے وہ مجھ سے وہ ممبر کوئی چھین ہی نہیں سکتا، تم میں جرت ہی نہیں مجھ سے وہ ممبر چھین سکو۔ تانا دینے والا بڑا سمجھدار تھا۔ لوگ بڑے بڑے ذہین ہوتے ہیں، ذہانت کی ایک مثال دیں۔ نادر شاہ پرویز ایک بڑا ظالم و جابر حکمران گزرا ہے جس نے برے صغیر پہ حملہ کیا تھا، بعد میں توبہ طائب ہوتا رہا، ایران کا تھا، بڑا ظالم و جابر تھا، توبہ طائب ہوتا رہا، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ، بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے برے صغیر پہ حملہ کیا، کابل کے قریب سے نکلتا دریائے سندھ، دریا کے اس کنارے پہ کھڑا تھا جو کابل کی طرف، تو اس کا ایک آل محمد کا ماننے والا مومن وزیر تھا جس سے وہ بنتا نہیں تھا، کیونکہ نادر شاہ پرویز اس دور میں سخت شیعہ دشمن تھا، لیکن مرزا سلطان مہدی اس کی مجبوری تھی۔ اور یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں حقیقت، شیعہ ہمیشہ لوگوں کی مجبوری ہوتے ہیں، آل محمد نے یہ رتبہ دیا ہوا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن پھر وہ کھڑے تھے دریا کے اس کنارے پر،
یہ سمجھے میرے الٹے ہاتھ پہ دریا کے اس کنارے پر کھڑے تھے. اس کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مرزا سلطان مہدی. اس نے کہا جی وہ کون سی خوراک ہے جو مکمل خوراک بھی ہو اور ایک لقمہ بھی ہو؟ مکمل خوراک اور ہو بھی ایک لقمہ. سرکار مسکرا کے کہتے ہیں تخم مرغ. مرغی کا انڈا. مرغی کا انڈا. یہ بات ہوئی 2023 21 جون کو. یہ بات ہوئی 2023 21 جون کو بدھ کے دن. یہ بات ہوئی یہاں پر. یہاں سے دریا کراس ہو گیا اور بر صغیر میں حملہ ہو گیا. وہ دہلی تک گیا. دہلی پہ حملہ کر کے اپنی حکومت بنا کر پھر وہاں سے واپس ہوئے. جب واپس ہوئے تو 2025 تھا. واپس ہوئے تو 2025 تھا. اتفاقاً تاریخ 21 جون ہی تھی. ٹائم بھی شام کا ہی تھا. یوں کر کے نادر شاہ پرویز چل رہے ساتھ میں مرزا سلطان مہدی ہے. دیکھ کے کہتے کس چیز کے ساتھ کھایا جائے. میں نے 2 منٹ پہلے بتایا آپ کو یاد نہیں ہے. کس چیز کے ساتھ کھایا جائے. اس نے انڈا نہیں بولا. چلتے چلتے پوچھا کس چیز کے ساتھ کھایا جائے. سرکار دیکھ کے کہتے ہیں کہ نمک اور کالی مرچ کے ساتھ. کالی مرچ کے ساتھ ذہانت سمجھ میں آئی. نادر شاہ پرویز چاہے اس وقت دشمن آل بیت بھی تھا, دشمن تشیع بھی تھا, ذہین تو ہے نا. لیکن مرزا سلطان مہدی باتیں ہو رہی ہوں کہ برے صغیر ہم نے کیسے فتح کیا ہے, یہ ہم نے کیسے کیا ہے, وہ ہم نے کیسے کیا ہے. کرتے کرتے بندہ پوچھے کس چیز کے ساتھ. بندہ جواب کیا دے. میرے جیسا ہوتا تو کہتا ہم نے فتح کیے تلواروں کے ساتھ, گھوڑوں کے ساتھ, تیروں کے ساتھ, تلواروں کے ساتھ. ہاں یہی ہوتی نا. اس نے کیا کہا کالے مرچ اور نمک کے ساتھ. مرزا سلطان مہدی اللہ نے تجھے بڑی ذہانت دی ہے. اپنا اقرار کر رہا ہے. میں تو 2 سال یاد کرتا رہا ہوں روزانہ کہ یہ بات واپس وہاں جا کر پوچھوں گا. نادر شاہ کہتے ہیں میں تو روز یاد کرتا رہا ہوں کہ یہ بات واپس سے وہاں جا کر پوچھوں گا. زندہ بچ گئے تو وہاں جا کر پوچھوں گا. سرکار فرماتے ہیں ہم نے کبھی باتیں یاد کبھی نہیں رکھی کیونکہ ہم ابو جہل کے در کے پجاری نہیں ہیں, علی کے در کے بیٹا ہے. دشمن کی بات بھی اچھی ہو تو ماننی چاہیے. جب اس نے کہا نا کہ علی ممبر یاد آتا ہوگا, علی نے کہا کہ تم کیا, تمہارا باپ کیا, کوئی بھی مجھ سے میرا ممبر جو ملا ہے وہ چھین نہیں سکتے. علی کو یوں دیکھ کے کہتا ہے یا علی. میری بات یاد ہے, ساری دوہراؤں, یاد ہے نا. یوں علی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یا علی اونٹ مر تو نہیں گئے جو لطف لے سکتے ہو یار. اونٹ مر تو نہیں گئے, نہ پالان بنانے والے مرے ہیں. علی نے جو کہا تھا جو ممبر مجھے ملا ہے وہ تم چھین ہی نہیں سکتے. تو آگے جواب کیا دیا اس نے کہ نہ عرب میں اونٹ مرے ہیں, نہ پلان بنانے والے مرے ہیں. 1000 پلان لے آئیں گے, ممبر سجائیں گے, جس کو دل کرے گا بٹھائیں گے. سرکار فرماتے او بدبخت اپنی زبان سوال. اونٹ بھی نہیں مرے, پالان بھی بنانے والے نہیں مرے. پالان تو مل جائیں گے پر پالانوں سے ممبر بنانے والا محمد کہاں سے. بات سمجھ آ رہی ہے یار؟ تو میری محنت زمین پہ گر رہی ہے. اب سمجھ آیا محمد نے اکیلے کیوں بنایا ہے.
غدیر کی مصلحت سمجھ آئیے کہ محمد نے اکیلے کیوں بنایا ہے. محمد جانتے تھے کل یہ چھینیں گے، اگر میں نے کسی بنانے والے کو شامل کیا نا ساتھ، کل وہ مل کے کہیں اور بناتا رہے گا. اکیلا بنا کر جاؤں نہ کائنات میں کوئی دوسرا محمد آئے نہ علی کا حق چھینا جائے. ایک صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جہاد سمجھ میں آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاد منافقوں سے نبی میرا اکیلا لڑا. میں عالم اسلام کو مشورہ دے رہا ہوں، یہ غزوہ لوگوں کو پڑھا. میں اسے کئی مرتبہ منبروں پہ کہہ چکا ہوں کہ یہ عید غدیر نہیں ہے، یہ غزوہ غدیر ہے جس میں اکیلا مصطفیٰ لڑا ہے. یہ پڑھا. علی تو چپ تھا، علی لڑا ہی نہیں، علی تو چپ ہے، خاموش ہے. یہ غزوہ پڑھا لوگوں کو، اور جب یہ غزوہ پڑھائے گا لوگوں کو اصل اسلام سمجھ میں آئے گا. چلے جائیے گا، لے جائیے گا میرے کلمات کو اور اس پہ تحقیقات کرتے رہیے گا. آپ کے لیے دروازے کھول کے جا رہا ہوں، تحقیق کی آپ کرتے جائیں. کربلا سے لے کر شام تک سجاد کو کبھی کبھی بولنے دیا گیا ہے، کبھی کبھی، ہر جگہ پر نہیں. اکثر خطبے جناب زینب کے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عورت ہمیشہ مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، اور کربلا جنگ نہیں، جہاد ہے حسین کا. جہاد ہے. علی کی بیٹی نے خطبے دے کے یزیدیت مٹا دی ہے. سجاد بولتا تو کیا کرتا؟ کیونکہ وہاں سامنے کوئی لائق تھا ہی نہیں. پھر اسی لیے کہا گیا کہ علی کی بیٹی بولے گی. آپ دیکھیں نا، اگر مقتل اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ خطبے جناب زینب کے مقتل کی کتابوں میں. کبھی کسی موڑ پر ملے گا، کبھی کسی بازار میں ملے گا، کبھی کسی چوک میں ملے گا، کبھی کسی دربار میں ملے گا. اور اکثر باتیں جب بھی سید سجاد نے پوچھنی ہوتی تھی، حالانکہ وقت کا امام ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، لیکن جناب زینب عالیہ سے پوچھا کرتے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ جہاد سجاد کرنے نہیں آیا، زینب کرنے آیا. یہ زینب کرنے آیا کیونکہ کربلا جہاد ہے. جہاد ہے. جب اسے جہاد سمجھا جائے گا تو ایسے یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اصل مجلس اپنے ماں کے لیے کرنا. مشتاق بھائی بتا رہے تھے، معشوق بھائی سارے یقیناً ماں کی مجلس ہے. تو آج ذرا کربلا کی ان ماؤں کو دیکھ تو صحیح. کربلا کی مائیں کیسی مائیں؟ کربلا کی مائیں ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اولاد اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بھیجی. یہ کربلا کے ماؤں کی ہی تو سنت ہے کہ انہوں نے بیٹے تیار کر کے بھیجے تھے مرنے کے لیے. ہماری مائیں تیار کر کے بھیجتی ہیں فرش عذاب بچھانے کے لیے. یہ فرش عذاب بچھانا کوئی آسان نہیں، یہ بھی موت ہے. یاد ہے آج کے دور میں بھی یہ موت ہے، جہاد ہے. ماں گھر سے تیار کر کے بھیجتی ہے، جا کالا جوڑا پہن کے جا، تاکہ دشمن کو دور سے نظر آئے کہ حسین کا نوکر آ رہا ہے، تاکہ اسے بھیڑ میں پہچاننے میں دیر نہ لگے. تجھے مارے تو تجھے مارے. یہ کربلا کی ماں کی تربیت ہے جو آج ہماری مائیں کر رہی ہیں. جن کی دنیا سے چلی گئی اللہ ان کے درجات بلند کرے، جن کی زندہ ہے وہ اپنی ماؤں کی قدر کیا کرے کہ یہ تمہاری ماں ہی تو ہے جس نے تجھے کربلا کا سپاہی بنایا. قسمت ہے ان تینوں بیٹیوں کی. محمد کی بیٹی، علی کی بیٹی،
اور حسین کی بیٹی. زیادہ نہیں پڑھوں گا، میں صرف مسائل کے 2 جملے کہوں گا، لیکن ایک جملہ میں وہ ضرور کہوں گا. 23 ذیقعت کو میری نظر سے ایک روایت ہے، میں سرکار مولا رضا کے لیے ایک مسائل تیار کر رہا تھا، میری نظر سے ایک روایت گزری. کم کے ایک معروف مصائب خان ہے قبلہ کعبہ بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین حضرت استاد مومنی حسین مومنی. پھر ان سے رابطہ کیا، پھر دونوں بات کر کے روتے گئے. زہر ہر امام کو. آپ اگر یہ کہنے کہ مولا حسین کو زہر نہیں ملا تو مولا حسین کو بھی زہر ملا ہے، سرکار علی کو بھی زہر ملا ہے. علی کے سر پہ جو تلوار لگی تھی وہ بھی زہر میں بجھی ہوئی تھی، حسین کی گردن پہ جو خنجر چلا تھا وہ بھی زہر میں بجھا ہوا تھا. میرے آقا حسین کے بدن کا رنگ بعد میں نیلا ہوا تھا، سر کا رنگ بھی نیلا ہوا، اسے زہر کی وجہ سے. 11 امام دنیا سے چلے گئے، ہر امام کو زہر ملا. میں بطور تشبیہ جو آگا سے بات کی وہی بات آپ سے کر رہا ہوں، پھر بہنوں کی قسمت میں بات کر رہا ہوں، ماؤں کی قسمت میں بات کر رہا ہوں، وہی مکالمہ پیش کرنا چاہتا. میں نے آگا کو کہا، میں نے کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. رضا زہر ملی، زہر وہی ہے جو باقی اماموں کی، جسے زہر ہلاحل کہتے ہیں، کہ اگر ایک قطرہ دریا میں ڈالا جائے مچھلیاں تڑپ کے باہر آ جائیں. ہر امام اپنے بستر پہ تڑپا ہے، لیکن قبلہ واحد امام رضا ہے جسے ظاہر ملی ہے بستر سے نیچے، پھر پورے کمرے میں ایسے تڑپا ہے جیسے مچھلی تڑپتی ہے. سنبھالنے والے صحابہ بھی تھے، انہوں نے مجھے ایک ہی بزرگوار کی مثال دی، ایک ہی امام کی مثال دی، میں وہی مثال دینے لگا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ سید زادہ ذرا پڑھ کے دیکھ، حسن کو زہر ملی تھی، کیسے پڑھ دے. پھر رابطہ کرنا. ایک بات نظر سے گزری جہاں آقا نے اشارہ کیا، حسن کو زہر ملی نا، حسن اپنے بستر پر تھے، تڑپ کے زمین پر نہیں گرے. باقی سارے امام پھر اس کی مثال ہے، لیکن سامنے یہ رکھنا کیوں؟ اس لیے کہ سر زینب کی جھولی میں تھا، پاؤں کلثوم کی جھولی میں تھے. سر زینب کی جھولی میں تھا، پاؤں کلثوم کی جھولی میں تھے. کبھی بہن پیشانی کا بوسہ دیتی، کبھی بہن پاؤں کا بوسہ دیتی. حسین کا ہاتھ سینے پہ تھا، یعنی بھائی بھی سنبھال رہا تھا، بہنیں بھی سنبھال رہی تھی. قبلہ کے سامنے جب یہ بات ہوئی، قبلہ رو کے کہنے لگے رضا غریب کا کوئی تھا ہی نہیں، نہ بہن نہ بھائی. زہر کی شدت ہوئی، تڑپا، زمین پہ گرا. پھر کہہ رہا ہوں قسمت. زہرا کے بھائی تھے لیکن بچپنے میں انتقال کر گئے، اس لیے تو اور میں امتحان نہیں لے سکتے کہ سیدہ ان بھائیوں کے لیے کتنا تڑپی ہوگی. دوسری بہن رضا کی بہن ہے جو اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے آ گئی تھی، لیکن قسمت دیکھ نہ زندہ مل سکی نہ قبر پہ پہنچ سکی. یہ جو رضا مولا کی زری پہ بھیڑ ہے نا، یہ کریمہ اہل بیت کی دعا ہے. وہ قبر میں بھی دعا دیتی ہے کہ رضا میں تیری قبر پہ نہیں آ سکی. یہ بھی ایک دروازہ دے رہا ہوں، اسے کھولیے گا، آپ کو بڑی چیزیں ملیں گی اس میں. جو طلاب بیٹھے ہوئے ہیں وہ قبر میں سے بھی دعا دے کے کہتی ہے رضا میں نہیں آ سکی، لیکن میں دعا کر رہی ہوں تیری زری کبھی خالی نہیں ہوگی. یہ بی بی کی دعا ہے، اس لیے زری پہ رش ہو. جگر سنبھالیے گا. تیسری بڑی بہن نام زینب ہے، بھائی کا نام حسین ہے. عزادارو آپ نے
نے پڑھا ہوگا کہ شمر خنجر لے کے آیا، بہن خیمہ چھوڑ گئی۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ شمر خنجر چلا رہا تھا، بہن سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی نماز، ایک ایک کا نام لے کے کہہ رہی تھی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ یوں مخاطب ہو کے کہا، یبن سعد، اوے عمر ابن سعد، تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا مارا جا رہا ہے جسے زہرا نے چکیاں پیس۔ جب کبھی بھی بھائی پہ ظلم ہوا بہنیں تڑپی ہیں۔ آخری بہن سن، بہن کا نام ہے سکینہ، بھائی کا نام ہے اصغر۔ تیر لگا ہے سکینہ تڑپی ہے، نیزہ لگا ہے سکینہ تڑپی ہے۔ اللہ کرے تجھے ذہن میں لفظ آ جائیں، ایک نے اصغر کو پاؤں سے پکڑا ہے، دوسرے ظالم نے اصغر کو زلفوں سے پکڑا ہے، تیسرے ظالم نے خنجر سے گردن جدا کی ہے، لاشا زمین پہ گرا ہے، بہن تڑپی ہے۔ لیکن یہاں تک روایت تیری سنی ہوئی، یہ بات میری نظر میں پہلی مرتبہ گزری اور میں تیرے منبر پہ پڑھ بھی پہلی مرتبہ رہا ہوں کہ عجیب بات یہ ہے، ایک وقت ایسا آیا ہے کہ جب بھائی تڑپا ہے، بھائی تڑپا ہے، وہ کون سا مقام ہے کہ جب 11 محرم کو موقع سنا پہ سر سارے سوار ہو گئے نا، اس وقت سکینہ جب باپ کی لاش پہ آئی ہے، نہیں اٹھ رہی تھی نا، شمر نے آ کے اٹھایا ہے، وَأَخَذَتْ مِنْ شَعْرِهَا وَجَرَّتْ جَسَدَ أَبِيهَا، بالوں سے پکڑ کے جب گھسیٹ کے علیحدہ کیا ہے، شمر نے سکینہ کو تماچا مارا ہے۔ قبلہ مومنی فرماتے ہیں کہ اس وقت اصغر کے سر نے نوکے سنا چھوڑی ہے، سر پرواز کر کے وہاں گیا ہے جہاں غازی کا سر تھا، رو کے کہتا ہے، چاچا غازی میری سکینہ تماچے کھا رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون۔ میرے مالک ضرور کرنا، آج کی اس مجلس کا ثواب مجھ سے پہلے پڑھنے والوں کی گفتگو مجھ ناچیز کے